وہاں اگر کوئی ترجمہ اسی طرح تھوک سے کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ گمراہی پھیلا رہا ہے. اور یہاں جن کی بات ہو رہی ہے اور جس وقت کی بات ہو رہی ہے، اب یعنی جب کلمہ پڑھ چکے تو اب ان میں بھی ذلت نہیں تھی. اس سے پہلے کی جو لفظ ذلت کا لفظ تھا وہ بعد عزت. اب اس میں لفظ ذلت بمعنی حقیر بھی ہو سکتا ہے، لفظ ذلت بمعنی بے سر و سامان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہے بات صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور ترجیح اسی کو دی جائے چونکہ قلت و کثرت میں پہلے تفصیل آ چکی ہے، تو عزت ذلت میں اجمال ہے، تو پھر یہ اسی قلت کو ذلت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یہاں وہ ذلت والا حقارت والا معنی نہیں ہے. لیکن اگر کیا بھی جائے تو وہ 2 حدیثیں میں نے اس پر پیش کر دیں کہ ظاہر ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت اور صورتحال تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کننا اذل قوم، ہم تو ذلیل لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، رب نے ہمیں عزت دی. تو وہ پہلی ذلت اور سرکار کی دی ہوئی عزت یہ ملا کر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا فضل کتنا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے جو صراط مستقیم سے کوسوں دور بھٹک رہے تھے، اندھیروں میں تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں صراط مستقیم کا مینارہ نور بنا دیا ہے. اب یہاں سوال سے باقاعدہ خطیب شربینی جو ہیں انہوں نے، اور یہ جو ہے حاشیہ بیضاوی کا، اس کی وضاحت کی کس انداز میں، یعنی جو اعتراض جہالت کی وجہ سے وہ مرزا اس شعر پہ کر رہا ہے، مفسرین نے تو خود قرآن کے اندر اس اعتراض کو اٹھایا، سرکار کے لحاظ سے نہیں، آیات کے لحاظ سے، کہ قرآن میں یہ تعارض آ گیا ہے. ایک تو پہلے فی عزت و شقاق کے لحاظ سے میں نے بیان کیا، لیکن دوسرا باقاعدہ سوال کر کے انہوں نے جواب دیا. اور یہ کہ جواب کا خلاصہ اس پر ہوگا کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اردو میں ہے یا عربی میں ہے، دیکھیں گے کہ پیچھے پس منظر کیا ہے، کس طرح اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. جس طرح وہ جو تقویت الایمان تفویت الایمان والی عبارت ہے، اب وہاں نظر آ رہا اردو میں ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے مضمون کا جو بیان ہے وہ علیحدہ بات ہے. اب میرے پاس یہ فتاویٰ ثنائیہ ہے اسی نسل کے مفتی کا، لیکن یہ یہاں سے نکل نہیں سکا کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حیثیت جو ہے وہ چمار جیسی ہے، چمار جیسی، کہ وہ چمار جیسا ذلیل ہے معاذ اللہ. تو اس پر جو اس نے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، وہ الفاظ بالکل واضح طور پر 294 صفحے پر اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، اور خود کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ مرزا ادھر اس ذلیل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ادھر اس ذلیل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے ذلیل بول دیا تو کوئی بات نہیں، اور ادھر یعنی اصل اس کی نانی دادی بھی وہی ہیں، اور باقی جو اس کا مجموعہ ہے وہ ابھی میں اشعار میں اس کی منقبت پیش کرتا ہوں. تو یہاں سب مخلوق چھوٹی اور بڑی خدا کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اب یہ انکار نہیں کر سکا یہاں کے ذلیل کا معنی بے سر و سامان لینا ہے. کیوں کہ کلام کا بہاؤ یہ ہے، اگر ذلیل کا معنی کمزور یا بے سر و سامان لینا ہوتا تو پھر چمار نہ بولتا، پھر چونٹی بول دیتا. یعنی چمار سے تو چونٹی کمزور ہے نا، چوڑا چمار جو ہے یہ حقارت میں آخری درجہ ہے، کمزوری میں آخری درجہ نہیں ہے. کمزوری میں آخری درجہ جو ہے تو پھر تار عنکبوت کہہ دیتا، وہ جالا جو ہے اس کی وہ ڈوری جو اتنی کمزور ہے.
تو یہ اللہ کی شان کے آگے، یعنی یہ نہیں مضمون آ رہا کہ اللہ کی پاور کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کی قوت کے آگے، یعنی اس طرح کا مضمون وہاں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں چمار سے بھی زیادہ ذلیل، تو وہاں لفظ ذلیل کا مطلب تعویل ہو ہی نہیں سکتی کمزور یا بے سر و سامان سے، بلکہ جو ہے وہ حقارت کے لیے جو اتھارٹی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے شان کے مقابلے میں۔ تو اس میں جب وہ ہر مخلوق یعنی چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے عام بندے، بڑے نبی ولی، وہ شامل کر کے اور آگے لفظ ذلیل کا بول رہا ہے، تو یقیناً وہ بولنے والا ذلیل ہے جس نے تقویۃ الایمان میں ایسا لکھا اور اس عبارت کو اس پر گرفت کی گئی، اس کو گستاخانہ کہا گیا۔ اب یہاں یہ جو باقاعدہ سوال اور جواب کی شکل میں اس حقیقت کو بتایا گیا، تفسیر کے اندر خطیب شربینی کی جو تفسیر ہے اور اس کے ساتھ دوسری تفسیر جو کہ حاشیہ کونوی میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 281 ہے، جلد نمبر 1۔ فَإِنْ قِيلَ إِنْ قِيلَ قال اللہ تعالی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ رب ایک طرف تو قرآن میں یہ کہتا ہے صحابہ کو انتم اذلہ، کہ تم اذلہ ہو، اور دوسری طرف کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی ہے، اور پہلے نمبر پہ مومنین تو صحابہ ہی ہیں۔ تو پھر یہ تضاد آ گیا قرآن میں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ رب نے تمہاری مدد کی اس حالت میں کہ تم اذلہ تھے۔ اب اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اور ادھر یہ ہے کہ تم کون ہو، تم عزت والے ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ تو خود ہمارے مفسرین نے صدیوں پہلے عزت ذلت کے دونوں معنی جو ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے پھر یہ جواب دیا ہے، جو یہ آج وہاں پر نسبت دیکھے بغیر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بات ہو رہی ہے صحابہ کی، اب آیات کا تعارض ختم کرنے لگے ہیں، بات صحابہ کی ہو رہی ہے، تو پھر بِأَنَّهُ بِمَانَ الْقِلَّةِ وَضُوفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الصَّلَاحِ وَالْمَالِ فَإِنَّ نَقِيضَ ذَلِكَ الْعِزْ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالْغَلَبَةُ، کہا کہ تعارض کوئی نہیں، یہ عزت ذلت کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور یہ ذلت جو اذلہ میں ہے یہ عزت کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بیک وقت وہ عزت والے بھی تھے اور ذلت والے بھی تھے۔ انتم کس طرح کہ یہاں ذلت بمعنی قلت ہے اور عزت بمعنی کثرت اور غلبہ ہے، تو جس بیس پر آیات کا جواب دیا گیا تھا، اگر بندے کو کچھ بھی قرآن کا پتہ ہو تو اعلیٰ حضرت نے تو قلت کثرت لکھ کے یہ واضح کر دیا کہ بات کن کی ہے اور کس پس منظر میں ہے، کہ یہاں اپنی طرف سے اس کا معنی نہ بنانا بلکہ جو آیات میں تطبیق ہے اس کو سامنے رکھو، ورنہ کوئی غیر مسلم تو وہی اعتراض جو اس ذلیل نے کیا ہے اعلیٰ حضرت کے شعر پر، وہ اعتراض قرآن پہ کر سکتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک طرف صحابہ کو یہ کہا گیا کہ وہ اذلہ ہیں، دوسری جگہ کہا گیا کہ وہ عزت والے ہیں، تو پھر عزت ذلت تو اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا بندہ عزت والا ہوتا ہے یا ذلت والا ہوتا ہے، تو یہ تو قرآن میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ آیت میں جو لفظ ذلت ہے اگرچہ عربی میں ہے مگر ہم نے اس کا جو معنی ہے وہ دوسری آیت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، اور یہاں وہ معنی ہوگا قلت کے معنی میں، چونکہ آگے بندہ اگرچہ جس طرح میں نے بتا چکا ہوں کہ بندہ بھوکا بھی ہو، زخمی بھی ہو، اس پر لفظ عزت پھر بھی بولا جائے گا، اگرچہ مظلوم حد درجے کا ہے لیکن پھر بھی وہ عزت والا ہے۔
تو عزت والا ہو کے بھی تو ہو سکتا ہے کہ قلت والا ہو، عزت والا ہو کے بھی تو بھوکا ہو سکتا ہے، عزت والا ہو کے بھی تو زخمی ہو سکتا ہے، عزت والا ہوتے ہوئے بھی شہید ہو سکتا ہے۔ اب جان نکلی پڑی ہو، بندے کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، تو اب کوئی لفظ بولے معاذ اللہ کہ یہ ذلیل ہو گیا ہے، تو اس کا رد کر رہا ہے قرآن کہ جس خاتمہ جس کا ایمان پر ہوا اس کی عزت کو زوال نہیں، وہ عزت والا ہی ہے۔ تو اس عزت کے ساتھ اذلہ جمع ہے، آپس میں مقابلہ نہیں، تضاد نہیں، چونکہ اذلہ بمعنی قلت ہے، قلیلون، اور قلیل ہوتے ہوئے، قلت ہوتے ہوئے بھی یہ صورتحال ہے کہ عزت برقرار رہے گی، اور وہ اذلہ اور ذلت عزت کے منافی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں لفظ ذلت، اردو عربی کا معاملہ نہیں، قرآن میں لفظ ذلت اور قرآن میں لفظ عزت دونوں دو متضاد معنی میں استعمال ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزہ، وہاں عزت کا معنی وہ ہے جو کہ نقص والا ہے، اور للہ العزہ ولرسول وللمؤمنین یہاں وہ ہے جو شان والا ہے۔ تو ایسے ہی یعنی دوسرے مقام پر یہ بتا دیا گیا کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، چونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے لحاظ سے اذلہ بولا گیا ہے، کس نے بولا ہے۔ اب جو مزے کی بات یہ ہے کہ جب بات کافروں کی ہے تو وہاں لفظ عزت بھی ذلت کے معنی میں ہے، اور جہاں بات صحابہ کی ہے تو لفظ ذلت بھی عزت کے معنی میں ہے۔ یعنی چونکہ بات کرنے والا رب ہے، تو جس کا رب پر ایمان ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب یہ کہہ رہے بل الذین کفروا فی عزہ کہ بڑی شان و شوکت ہے کافروں کی؟ خود پتہ چلے گا کہ بات کافروں کی ہو رہی ہے اور کر اللہ رہا ہے، تو پھر عزت کا معنی اب کیا کرنا ہے؟ اور ایسے ہی اس مقام پر کہ جب بات صحابہ کی ہو رہی ہے اور کر اللہ رہا ہے، ان اہل ایمان کے بارے میں وہ جو اذلہ بول رہا ہے تو پھر بھی عزت کی نفی نہیں ہو رہی، عزت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حاشیہ جو کنوی ہے، اس کے اندر وضاحت میں اختصار سے ذکر کر کے آگے اس کا خلاصہ فتاوی رضویہ سے بیان کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اعتراض ہے، یہ جو بیضاوی شریف کی شرح میں 303 صفحہ ہے، جلد نمبر 6 کا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُجَّةِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ فَهُمْ أَعِزَّةٌ، کہ صحابہ اس وقت بدر میں جب تھوڑے تھے اور مقابلے میں اتنی بڑی فوج تھی، اس وقت بھی صحابہ عزت والے تھے، اس وقت بھی عزت والے تھے جب قرآن اذلہ کہہ رہا ہے۔ کیوں عزت والے کیسے تھے؟ کہتے ہیں دلیل کے لحاظ سے، کہ ان کی دلیل کا کوئی توڑ نہیں تھا، یہ دلیل کے لحاظ سے جھکنے والے نہیں تھے۔ اگرچہ گھوڑے تھوڑے تھے، تلواریں تھوڑی تھیں، نیزے تھوڑے تھے، زرہ تھوڑی تھی، مگر ان کی جو حجت اور دلیل تھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا اس وقت بھی جب قرآن ان کو اذلہ کہہ رہا ہے، حجت کے لحاظ سے عزت والے ہیں، اور اس وقت بھی حسن عاقبت کے لحاظ سے عزت والے ہیں، کہ مقابلے میں جو کافر ہیں وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ حسن خاتمہ سے دور کفر میں مرنے والے ہیں اور وہ ذلیل ہیں، اور حسن خاتمہ کے لحاظ سے رب نے عزت انہیں دی ہے جنہیں قرآن میں اس وقت بدر کے مقام پر پہلے اذلہ کہا جا رہا تھا۔ الا ان المراد بالذلۃ کما عرفت القلۃ لا الحقارہ فلا ینافی العزہ، فرمایا کہ یہاں حقارت والا معنی نہیں ہے اذلہ کے اندر، اگر حقارت والا ہوتا تو پھر عزت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر آپس میں تعارض آ جاتا قرآن میں۔ تو قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اذلہ کے اندر جو ہے وہ ذلیل کا معنی حقارت والا نہیں، اور للہ العزہ ولرسول وللمؤمنین وہاں جو ہے وہ
شان اور عزت بتائی گئی ہے، تو عزت اور